بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ ایک بہت ہی کالی طوفانی سرد رات تھی۔ ہر سو سناٹا تھا اور کبھی کبھی کتے بھونکنے سے فضا کا سکون ٹوٹ جاتا۔ چاند بھی اپنی چاندنی بکھیر کر بادلوں میں چھپ جاتا جیسے وہ فضاؤں سے چھیڑخانی کر رہا ہو۔ درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے بلائیں اپنے بازو پھیلائے کھڑی ہوں۔ آج بھی میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی میز پر بکھرے کاغذات کو سمیٹ کر اٹھنے ہی والی تھی کہ مجھے وہی آواز سنائی دی۔ روز کی طرح میں آج بھی اس آواز میں وہی درد، وہی تڑپ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے نیچے دیکھا تو وہی عورت نظر آئی۔ کالے لباس میں وہ رات کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ روز کی طرح اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہرا رہا تھا۔ ننگے پاؤں اس عورت کو تو جیسے نہ موسم کی پرواہ تھی اور نہ ہی رات کے اندھیرے کا خوف۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ رات کے 11 بجا رہی تھی۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس وقت رات کو گھر سے نکلتا ہوگا۔ میرا نام ڈی ایس پی آرزو ہے۔ جب میرا ٹرانسفر اس علاقے میں ہوا تھا تب سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب وہ عورت میں نے رات کے اس پہر نہ دیکھی ہو۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ شاید اس کا کوئی عزیز گزر گیا ہوگا تو یہ روتی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ عورت میں نے دن کے وقت کبھی نہیں دیکھی۔ اس علاقے میں آئے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا لیکن رات کے علاوہ میں نے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا۔ صبح میں نے پھر سے اس کے بارے میں سوچا اور پھر اپنے بستر پر سو گئی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ ٹائم دیکھا تو 9 بجنے والے تھے۔ میں نے ملازم کو ناشتہ لگانے کے لیے کہا اور خود جلدی سے تیار ہونے لگی۔ ناشتہ کر کے جلدی سے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ سلام میڈم، چپراسی نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ شرفو جاؤ اور انسپکٹر حارث کو بھیجو۔ جی میڈم۔ شرفو کے جانے کے بعد میں فائل پر جھک گئی۔ اتنے میں انسپکٹر حارث آ گئے۔ آپ نے مجھے بلایا ہے میڈم؟ آئیے بیٹھیے، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ اس عورت کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میم، ہم نے اس کے بارے میں پتہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ راتوں کو ہی کیوں نظر آتی ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کوئی چڑیل ہے یا بدرو ہے جو صرف راتوں کو نظر آتی ہے۔ نہیں حارث، مجھے نہیں لگتا۔ اگر وہ چڑیل یا بدرو ہے تو اب تک اس گاؤں میں کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ وہ کوئی ستائی ہوئی عورت ہوگی۔ آپ گاؤں کے لوگوں سے پتہ لگانے کی کوشش کریں، باقی میں دیکھ لوں گی۔ جی بہتر، حارث نے کہا اور جانے کی اجازت چاہی۔ 1 ہفتے کی محنت کے بعد بھی اس عورت کے بارے میں کچھ نہ پتہ چلا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس کے بارے میں پتہ کروں گی۔ رات کو میں نے کچھ ضروری سامان لیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دور سے رونے کی آواز آنے لگی تو میں چھپ گئی۔ جب وہ عورت میرے پاس سے گزری تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ عورت بہت خوبصورت تھی، جیسے کوئی شہزادی ہو، مگر اسے دنیا جہاں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہی تھی، میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ احتیاط کے طور پر میں نے ریوالور ہاتھ میں لیا۔ آج چاند اپنے جوبن پر تھا۔ ہر چیز چاندنی میں دھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر کسی کا پیچھا کرنا میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ عورت ایک قبرستان کے قریب گئی اور اس شدت سے روئی کہ مجھے لگا اب یہ زندہ نہیں بچے گی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ قبرستان کی ہولناک خاموشی میں اس کا رونا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چڑیل بین کر رہی ہو۔ وہ عورت مڑی اور پھر چلنے لگی۔ اب اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ یہاں ایک ویرانہ واقعہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے آواز دی، سنیے، رکیے تو۔ میری آواز سن کر وہ چند سیکنڈ کے لیے رکی اور پھر اپنے راستے پر چلنے لگی۔ میں نے واپس لوٹ جانا مناسب نہ سمجھا اور اس کے پیچھے ہی ویرانے میں داخل ہو گئی۔ اچانک میرا پاؤں جھاڑیوں میں الجھ گیا۔ جب تک میں پاؤں آزاد کرتی وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی مجھ سے کافی دور جا چکی تھی
اور نظروں سے اوجھل تھی۔ جب میری نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی کو سد کر گئی۔ میں ایسے ویرانے میں کھڑی تھی جہاں ہر طرف اجاڑ اور ویران درخت تھے۔ وہاں ہر چیز کا رنگ زرد تھا، حتیٰ کہ زمین کی گھاس بھی زرد رنگ کی تھی۔ جانے اس ماحول میں کیسا سحر تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکلتے ہوئے بچی۔ ایک طرف سے کچھ ڈھانچے اچھلتے کودتے آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک انسان کو پکڑ رکھا تھا جو بری طرح چیخو پکار کر رہا تھا، مگر ان ڈھانچوں پر تو کسی کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو لگا میرے پاؤں میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اسے لے کر ایک طرف کو چلے گئے۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا، مگر بہت گھومنے کے بعد بھی سوچا کہ میں اس ویرانے سے نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پاؤں گی۔ بدقسمتی سے میں یہاں بھٹک چکی تھی۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ یہاں ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ مجھے اپنی ہی آہٹ سے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہیں سے وہ ڈھانچے نکل آئیں گے، اور وہ انسان نہیں تھے۔ تھوڑی دور مجھے ایک روشنی جلتی ہوئی نظر آئی تو میں اس طرف کو چل پڑی، کیونکہ میں اس ماحول سے بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ یہ ایک ویران سی جھونپڑی تھی۔ میں نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے پھر زور سے دستک دی، دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، غصے سے بولی۔ اس عورت کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میں ڈر گئی۔ وہ ماں جی، میں اس ویرانے میں بھٹک گئی ہوں، کیا یہاں رات گزارنے کی جگہ ملے گی؟ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا، بولی صرف صبح تک ہی رکنے کی اجازت دوں گی۔ جی میں صبح ہوتے ہی واپس چلی جاؤں گی، میں نے کہا، مگر اس پر بڑھیا نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ وہ مجھے بہت عجیب لگی۔ اس کے بڑے بڑے سفید بال تھے اور کپڑے بھی عجیب سے تھے۔ ہاتھ میں لالٹین پکڑے وہ کسی چڑیل سے کم نہیں تھی، مگر اس ویرانے میں رات گزارنے کے لیے مجھے یہ جگہ غنیمت لگی، سو میں اندر چلی گئی۔ اندر ایک گھاس کا بستر بچھا ہوا تھا اور ایک کونے میں ایک چولہا اور کچھ برتن رکھے تھے۔ جھونپڑی کے اندر ایک اور دروازہ تھا، شاید اس طرف بھی کوئی کمرہ تھا۔ بوڑھی عورت کے کہنے پر میں گھاس کے بستر پر بیٹھ گئی تو وہ بولی، کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا یہیں آس پاس کے گاؤں سے کسی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ گئی۔ رات کے اس پہر اس ویرانے میں آتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ نہیں ماں جی، ہم پولیس والے کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں تو کسی کے پیچھے یہاں آئی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں یہاں کیسے آ گئی۔ اچھا اماں جی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ بہت پیاس لگ رہی ہے۔ ہاں ہاں بیٹی، کیوں نہیں۔ بوڑھی عورت نے پانی کا ایک پیالہ لا کر مجھے دیا۔ جب میں پانی پینے لگی تو بدبو سے مجھے الٹی آ گئی۔ میں نے دیکھا اس پیالے میں پانی کی جگہ خون تھا۔ میں بھاگ کر جھونپڑی کے اندر والے دروازے کی طرف بھاگی۔ اندر دیکھا تو ہر طرف ہی انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں اور خون ہی خون تھا۔ تازہ انسانی لاشیں بری طرح کاٹ کر پھینکی گئی تھیں۔ کمرہ اس قدر ٹھنڈا اور اس قدر خوفناک تھا کہ میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میں باہر آ گئی۔ وہ بوڑھی عورت خوفناک قہقہے لگا کر اس ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو دیکھا اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اف خدایا، میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ مجھے اب اس عورت کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ یہ ہماری بستی ہے، یہاں سے تو کوئی واپس نہیں جاتا۔ گھوم کر میرے پاس ہی واپس آئی۔ میں سرپٹ بھاگے جا رہی تھی کہ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ میں منہ کے بل گر پڑی اور بری طرح زخمی ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ جس چیز سے ٹکرا کر گری تھی وہ کسی کی لاش تھی، خون میں لت پت، جس کا سر دھڑ سے الگ تھا اور اس کے دھڑ سے خون نکل کر زمین کو بھگو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سر ہنسنے لگا اور پھر زور زور سے رونے لگا۔ روتے ہوئے بولا، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی میرے جیسا حال ہو جائے گا، نہ جی سکو گی نہ مر سکو گی۔ یہ زرد ویرانہ ہے، یہاں لوگ مر کر بھی نہیں مر پاتے،
तकलीफ़ में तड़पते रहते हैं। अगर तुम मेरे जैसा नहीं बनना चाहती तो भाग जाओ। मैं भागने ही वाली थी कि अचानक चमगादड़ें उड़ने लगीं। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे भी उड़ गए। सामने से एक खौफनाक काले रंग की बला चली आ रही थी। उसकी आंखें हल्दी की माने जर्द थीं और मुंह से जर्द रंग का धुआं निकल रहा था। उसके बड़े बड़े दांत खून से रंगे थे। जिस्म हाथी की मानद उसके चलने से सारा वीराना हिल रहा था। और फिर वो सर बोला, लड़की अगर अपनी जान प्यारी है तो दूसरी तरफ जाते हुए भाग जाओ। मौत को अपने पास आते हुए देखकर मैं फिर भागने लगी, मगर भागते भागते मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को एक कमरे में पाया। वो कोई पुरानी तर्ज का बना हुआ कमरा था, लेकिन अभी तक ठीक हालत में था। कमरे में रखे हुए पुरानी तर्ज के सामान से लगता था जैसे किसी ज़माने में ये महल का कोई कमरा हो। मेरा सर भारी लग रहा था, सर पर पट्टी बंधी थी और जिस्म पर भी जगह जगह मरहम पट्टियाँ थीं। अचानक मेरी आंखों में उस वीराने का मंजर घूम गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। दिल में आया कहीं मैं किसी चुड़ैल के कब्जे में तो नहीं, मगर ऐसा नहीं था। ये घर के मकीन थे जिन्होंने मुझे बचाया था। मेरे पास एक खूबसूरत औरत बैठी थी। मुझे बताने लगी, इस वीराने से मैं तुम्हें उठाकर लाई हूँ। तुम्हें 2 दिन बाद होश आया है। फिर उसने मेरे गले में पड़े हुए लॉकेट की तरफ इशारा किया और कहा, अगर ये तुम्हारे गले में ना होता तो शायद आज तुम जिंदा ना होती। मैंने देखा तो बेइख्तियार इस लॉकेट को चूम लिया। इस पर आयतुल कुर्सी लिखी थी और मेरे बाबा ने ही ये मुझे दिया था। मज़ीद पूछने पर मालूम हुआ कि ये गांव मेरे थाने की हुदूद से करीब ही था और मैं एक कच्ची बस्ती में ही पड़ी थी। वो मुझे बेहोश हालत में करीबी कब्रिस्तान से उठाकर लाई थी। मेरे जहन में पिछली रात के मनासिर घूम रहे थे। यूँ लगता था मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा है जिसने मुझे खौफज़दा कर दिया। मैं इसे ख्वाब भी नहीं कह सकती थी। मेरे पाँव पर लगी चोटें इस बात का सबूत थीं कि मैं वाकई वहाँ वीराने में गिरी थी। थाने में सभी अमला मेरे लिए परेशान था कि मैं कहाँ चली गई हूँ। ये खातून एक नेक औरत लगती थी। इसने मुझे खाना खिलाया, मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी की और फिर मुझे वहाँ से रवाना कर दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस अपने थाने आ गई। वहाँ मौजूद सभी अमला मेरे लिए परेशान था, खासकर इंस्पेक्टर हारिस, जिसे उस औरत की पुरस्रारियत और मेरी उसमें दिलचस्पी के बारे में पता था। मैं गई तो मेरा मुलाजिम भी परेशान था क्योंकि मैं सुबह अपने घर पर मौजूद नहीं थी और तकरीबन सुबह के 10 बजे वापस आई थी। इस वाक़े का मेरे घर वालों पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्होंने न जाने इस बात को क्या रंग दिया और ख़ासकर मेरी फूफो ने मुझ पर तरह तरह की बातें बनाई। मैंने इस बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं बताया, मगर मैं ही जानती हूँ कि उस रात मैंने वहाँ क्या देखा था। स्टाफ के अमले को मैंने इसलिए न बताया कि कहीं ये लोग मेरा मजाक न उड़ाएं, क्योंकि पुलिस वाले अमूमन ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते और इम्कान था कि मुझे नौकरी से ही ये कहकर फारिग कर दिया जाता कि मैं जहनी मरीज़ा हूँ। आज मैं अपनी शनाख्त वगैरह ज़ाहिर किए बगैर ये कहानी लिख रही हूँ कि माकूफुल फितरत मखलूक़ात मौजूद होती हैं और कभी कभी हम उनके वजूद को ना मानकर बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस वाक़े के बाद मैंने इंस्पेक्टर हारिस को उस औरत की निगरानी करने से रोक दिया और ख़ुद भी उसकी कोई तफ्तीश नहीं की। वो आज भी कभी कभी मुझे गलियों में खड़ी नज़र आती है, मगर मेरी उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।